السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك العظیم سلطانی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل و کرم، آپ کی مہربانی سے ہم انشاءاللہ باذن اللہ رمضان کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اپنے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہم کو اس پر استقامت نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ آج 29 پارہ ہم شروع کر رہے ہیں اور بہت اہم سورہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہماری روزانہ کی روٹین میں ہے، سونے سے پہلے کے اذکار میں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور امید بھی ہے سب سے کہ سب نے اس کو اچھے سے حفظ کیا ہوگا اور حفظ کیا ہوا پڑھتے ہوں گے۔ اور جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کے لیے بہت آسانی ہے کہ ابھی تک اگر ان کو یاد نہیں ہوئی ہے سورہ، تو روزانہ ایک آیت کا ٹارگیٹ رکھیں، انشاءاللہ ایک مہینے میں آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے گی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ سورہ میرے بندوں کے سینوں میں محفوظ ہو، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو نہیں پورا کریں گے کہ ہم کو بھی وہ ہونا چاہیے، لیکن ہم کو یاد ہونا چاہیے یہ سورہ انشاءاللہ باذن اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک، اس کی 30 آیات ہیں، 330 کلمات ہیں اور 1313 حروف ہے۔ عہد نبوت کے آغاز میں اس کا نزول ہوا، مکی سورہ ہے، سورہ طور کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کے کئی اور نام ہیں، جیسے کہ ایک نام تو ہے سورہ ملک، یعنی اللہ کے بادشاہت کا ذکر۔ پھر دوسرا اس کا نام ہے سورہ تبارکہ، بابرکت۔ تیسرا نام اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تبارک الذی بیدہ الملک۔ طبرانی ابن مسعود سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس کو چوتھا معنی کیا ہے، اس کا نام المانع کا نام آیا ہے، یعنی عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اس کو المانیہ کا نام دیتے تھے۔ پانچواں اس کا نام ہے المنجعہ، یعنی نجات دلانے والی۔ چھٹا نام ہے اس کا الواقعہ، وقایہ سے یعنی بچانے والی عذاب قبر سے۔ ساتواں اس کا نام ہے، ابن عباس نے اس کو مجادلہ بھی کہا ہے، کیونکہ قبر میں جب فرشتے لوگوں سے سوال کریں گے تو یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی۔ تو یہ سارے اس کے نام ہیں، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 67 نمبر پر ہے مصحف میں، اور نزول کے ترتیب کے اعتبار سے یہ 77 نمبر پر ہے۔ اس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں 30 آیتوں کی ایک سورت ملک ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی، لہٰذا اس کا نام کیا ہے، سورت سفارش بھی ہے، یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ قرآن کی ایک سورت ملک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا لے گی۔ کسی صحابی نے لا علمی میں کسی کی قبر پر خیمہ گاڑ دیا، قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی، کسی نے اول سے آخر تک ساری سورت پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو فرمایا سورہ ملک مانعہ اور منجیہ ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ الف لام میم، تنزیل السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ہی بابرکت نام کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور کیوں اس کی اتنی فضیلت ہے، اس سورت کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس سورت میں ایسا پیغام ہے کہ جس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اور اس پیغام پر اگر عمل کرے تو نجات کا ذریعہ ہے، اسی لیے اس کو رات کو دہرا کر سویا جاتا ہے۔ تو تحقیق سے، ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رات کو جو چیز بار بار دہرائی جائے وہ ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے۔ تبارک الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ برکت کا لفظ استعمال ہوا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے انتہا بزرگ اور عظیم ہے، وہ اپنی ذات اور صفات اور افعال میں اپنے سوا ہر ایک سے بالا برتر ہے۔ اور
तबारका का लफ्ज जो है ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ही इस्तेमाल होता है। बंदों के लिए मुबारक का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि फुला घर मुबारक है, फुला महीना मुबारक है, फुला जगह मुबारक है, और कुरान मुबारक है, ये रात मुबारक है। तो इसका मुबारक होना भी अल्लाह के इज़्न और अल्लाह की ज़ात से वाबिस्ता है। और अल्लाह के लिए तबारक क्यों? कि ये बलागत का सीगा है, खास के कर ऐसी ज़ात कि जो सरासर मुबारक बाबरकत है, और किसी भी चीज़ में अगर बरकत है भी तो वो अल्लाह की ही की तरफ से, और तमाम चीज़ों की बरकत का ज़रिया भी अल्लाह ताला ही है। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने सूरह मरियम में फरमाया, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्ता, उसने भी मुझे मुबारक बनाया जहाँ भी मैं हूँ। यानी मेरी ज़ात से लोगों को खैर व भलाई मिलेगी। तो अल्लाह ताला ही जिन चीज़ों में खैर बरकत डाल देते हैं, मसलन किसी की ज़ात में, तो वो उस भलाई को मुबारक कैसे बनाते हैं? लोगों को खैर पहुँचाकर। मसलन आपके पास कोई जो भी टैलेंट है, वो आप तक अगर वो महदूद है तो वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि वहीं के वहीं रहेगा, और इतना उतना ही रहेगा। मगर आप जब उस अपनी खूबी को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो बढ़ गया, तो इसमें क्या आ गई? बरकत आ गई, यानी उस चीज़ में बढ़ोतरी हो गई। अब हम सब अपना-अपना जायज़ा लें कि क्या मैं किसी के लिए बाबरकत हूँ, कि मैं कुछ न कुछ खैर जो मेरे रब ने मुझे दिया है उसको बढ़ाया, लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बरकतु मिनल्लाह, बरकत अल्लाह की तरफ से है। जैसे आले अबी बकर के लिए कहा गया, लक़द बारकल्लाहु लिन्नासि फ़ीकुम या आला अबी बकर, मा अंतुम इल्ला बरकतुल लहुम। ए आले अबी बकर, तुम्हें अल्लाह ताला ने लोगों के लिए बासे बरकत बनाए हैं। इसीलिए हमें लोगों को जो दुआ देते हैं वो क्या मायनी है कि बारकल्लाहु फीकी या बारकल्लाहु फीका या बारकल्लाहु फीकुम, कि अल्लाह तुम में बरकत अता फरमाए। तो तुम में बरकत अता फरमाए का मायने क्या है? नहीं तुम्हारा माल बढ़ जाए और तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाए और ये नहीं, तुम लोगों के लिए फायदेमंद बन जाओ, तुमसे लोगों को खैर पहुंचे। जैसे शादी होती है, और शादी में हम लोग दूल्हा दुल्हन को क्या दुआ देते हैं कि बारकल्लाहु लका व बारिक अलैका व जमा बैनकुम फी खैर। तो ये खैर कैसे आगे बढ़ती है? फिर दोनों के मिलने से जो बरकत आगे बढ़ती है, उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद की औलाद, तो ये बरकत अल्लाह ताला की तरफ से बढ़ती चली जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलबरका मा अकाबिरुकुम, बरकत तुम्हारी तुम्हारे बड़ों के साथ होती है। तो चाहे बड़े घर के हों, माँ बाप हों, या कोई भी बड़े, या इल्म के बड़े, या किसी भी इख्तियार से बड़े हों, जो बड़े होते हैं वो अपने तजुर्बा, अपने इल्म, अपने माल, जो भी अल्लाह ने उनको दिया होता है, उससे वो दूसरों को, अपने से छोटों को फायदा पहुंचाते हैं। तो मखलूक में बरकत होने से मुराद के उसके अंदर खैर है। बरकत आती कहाँ से है? अल्लाह की तरफ से। और बरकत बंदे में डाली जाती है। कोई बंदा बजाते खुद बाबरकत या मुबारक नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से वो बरकत डाली जाती है। इससे फिर दूसरों तक फैज़ पहुँचता है, और इसकी ये फ़ितरत में दवाम होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कभी वो किसी को खैर पहुँचा रहा है और कभी नहीं, बल्कि हमेशा उसकी फ़ितरत, उसके अखलाक में ये चीज़ होना चाहिए कि वो हमेशा लोगों के लिए खैर वाला बने, और अपने शर से लोगों को महफूज रखे। हमेशा उसकी ज़ात से दूसरे बेफ़िक्र हों। मसलन अगर किसी के बारे में आपका ये ख़्याल है कि अ, उसके पास अगर कोई मैं अमानत रखूँगी तो मुझे यकीन है कि वो ख़यानत नहीं करेगी। उसको अगर कोई मैं बात करूँगी तो वो उसका लिहाज़ रखेगी। उससे अगर कोई मैं सवाल करूँगी तो ज़रूर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मेरे, तो ये क्या है कि वो उसकी ज़ात बाबरकत है, तो आप उसके बारे में कॉन्फिडेंस होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर मैं उसको, तो लोगों के लिए क्या है, ऐसे बन जाए कि खैर वाले, के आपकी तरफ से लोग मुतमईन हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उससे मुझे खैर ही खैर पहुँचता है, या खैर ही खैर मिलती है। जैसे कि हम लोग दुआ करते हैं जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, वक़ुल रब्बी अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन, और कहिए कि ऐ मेरे रब, उतार मुझे, बेहतर उतारना, मुबारक उतारना, और आप बेहतरीन मुनज़िलीन उतारने वाले हैं। तो हमारी ज़िंदगी में भी खैर बरकत कब आएगी? कि जब हम इस, जो भी अल्लाह ताला ने हमको सलाहियत दी है, जो भी टैलेंट दिया, जो कुछ भी दिया, उसको हम अपने तक महदूद नहीं रखें।
بلکہ کیا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچا، اس کو بڑھائیں. جیسے کہ کسی اسکالر نے کہا ہے نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ علم میں اضافہ تو اس کو اور آگے خرچ کرو. مال میں اضافہ کر کے کمی آتی ہے، لیکن علم میں اضافہ کر کے کیا ہوتی ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور بڑھوتری ہوتی ہے. تو بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور زمین کے مالک، اسی طرح نبوت جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں. جیسے کہ آل عمران میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورہ زخرف میں بھی اسی طرح کا مضمون آیا ہے نمبر 85 میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کس چیز کے مالک ہیں، سورج کے، چاند کے، ستاروں کے، سیاروں کے، انسان کے، جن کے، خلا کے، ہوا کے، موسم کے، ہر ایک ذرے کے. یعنی اتنی ملکیت میں ہے اللہ تعالیٰ کی چیزیں کہ لا تحصوها، تم گن ہی نہیں سکتے، تم شمار ہی نہیں کر سکتے. جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ ایک نئی شان میں، ایک نئی دنیا دکھاتے، ایک نئی وہ ہوتا ہے. ہم لوگ خود بھی اپنے زندگی میں تجربہ کرتے ہیں نا، کل کچھ اور کھا رہے تھے، آج کچھ اور کھایا، کل اور کچھ کھائیں گے، یا کچھ کوئی اور چیز دیکھی، آج کچھ دیکھا، کسی کو بیمار دیکھا، کل اس کو شفا نہیں ملی، کسی کو میت ہو گئی، کسی کہ وہ بچہ پیدا ہوا، کسی کا کوئی. تو یہ روز آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور یہ کوئی ایک کے ساتھ نہیں کہ مثلا میں نے دیکھا کسی اور کو نہیں، دنیا میں ہر جگہ کئی، یعنی پوری ملکیت ہی اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، فعال لما یرید، جو بھی وہ ارادہ کرتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. تو دنیا کے علاوہ قیامت کے دن کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے. یعنی صرف دنیا کے ہی مالک نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ مالک ہوں گے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم سب مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو، میں گناہوں کو بخش دیتا ہوں، بس تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو، تم مجھے کبھی نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے، نہ مجھے نقصان پہنچا سکو گے، اور نہ مجھے کبھی فائدہ پہنچانے کے قابل ہو سکتے ہو کہ مجھے فائدہ پہنچاؤ. اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے جنوں ان سب انسان کے دل کی طرح ہو جائے، ایسے انسان کی طرح جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، تو تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح یہ سب سے زیادہ بدکار انسان کی طرح ہو جائے تو میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے. اور بھی بہت لمبی حدیث ہے اس کے بارے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے. ید سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور ہاتھ میں خیر. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں. اور پوری قدرت، جیسے کہ قرآن میں قادر، المقتدر، قدیر، وہ ایسی قوت والی ہستی جس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اور پھر قدرت سے مراد وہ عاجزی نہیں ہے، سب کچھ وہ کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے کسی سے، کسی چیز سے کہ کچھ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ سب کچھ کر سکتے ہیں. پیدا کرنے میں، موت دینے میں، رزق دینے میں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت. اسی لیے تقدیر بھی کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اس قدیر کی، اس قدرت والے کی، کہ جس نے سب کی تقدیروں کو بنایا. تو اللہ اپنی ذات، اپنی عزت والی ذات کی بڑائی بیان فرما رہے کہ تمام مخلوق میرے اختیار میں ہے، میں جو چاہوں کروں، کوئی میرا حکم ٹالنے والا نہیں، میری عظمت و حکمت اور عدل کی وجہ سے مجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں، اور میں ہر چیز پر پورا قادر ہوں. یعنی میری قدرت عالم اجسام ہی تک محدود نہیں ہے کہ میں مثلا کسی کے عقل، کسی کے جسم تک محدود ہوں، بلکہ تمہاری سوچ، تمہاری عقل سے بھی ماورا ہے. یعنی تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی پہنچ کہاں تک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی، کیونکہ یہ سورہ اسی لیے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ روزانہ پڑھتے ہیں اس کو، وہ کرتے ہیں، لیکن
اتنی گہرائی سے ہم لوگ نے کبھی نہیں سوچا کہ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واقعی میں ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ وہ ہے کیا چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہم سے کلام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بابرکت ہے اور کتنی وسیع ہے اور کتنی قدیر ہے۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ 3 صفات کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 1 بہت بابرکت، نمبر 2 وہ پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، نمبر 3 با اختیار بادشاہ کہ بنا کر لا تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ سب کے یعنی زندگی گزارنے کے اور ساری چیزوں کے انتظامات کے ساتھ، ایسے نہیں کہ بس پیدا کر کے ہم کو چھوڑ دیا ہے کہ اب تم جو چاہو کرو اور تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، نہیں، حساب کتاب کا بھی مالک وہی ہے۔ قیامت کے دن ہے، جیسے کہ قیامت کے دن دنیا کے جو بادشاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا این الملک یعنی دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں، این الملوک، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الیوم انا ملک یعنی میں بادشاہ ہوں آج کے دن کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے، وہ العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آگے صفات بیان کی جا رہی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، وہ سب پر غالب اور بڑی بخشش کرنے والے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ موت بھی وجود والی ہے کیونکہ وہ بھی مخلوق ہے۔ موت بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے۔ اللہ تمام کائنات کو عدم سے وجود میں لائے تاکہ نیکوں کا امتحان ہو جائے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے، پہلے موت پھر زندگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی پہلے موت پھر زندگی، پھر موت پھر زندگی، اور پھر ہمیشہ کی زندگی جب اٹھائے جاؤ گے تو تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یہاں بھی عدم کو موت سے اور پیدائش کو حیات سے تعبیر کیا۔ معلوم ہوا دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ کون نیکیاں کرتا ہے اور کون برائیاں کرتا ہے۔ تو وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو بنایا، کیوں بنایا؟ تاکہ وہ تم کو ٹیسٹ کرے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل میں، یا کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ حسن کیا ہے؟ سب سے اچھا عمل۔ جیسے اکبر کے وزن پر ہم سب سے خطاب ہے، یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ جب چاہے لے لیں، اس لیے جانے کا نام موت ہے۔ اس موت کے بعد کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا زندگی جیسی نعمت سے کیا فائدہ اٹھا کر آئے، زندگی کو کس کام میں لگایا۔ حسن حسن سے ہے، خوبصورتی سے ہے، بہت خوبصورت، سب سے اچھا۔ تو پوچھا جائے گا کہ سب سے اچھے کام کس نے کیے، سب سے اچھے معاملات کس کے تھے۔ ہر روز ہمارا یہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ کرامن کاتبین ہر لمحہ لکھ رہے ہیں اور رزلٹ بن رہا ہے، ہر لفظ ہر بات نوٹ ہو رہی ہے۔ تو ہمارا عمل اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو تو کامیابی ہے، اور ورنہ عمل کی قبولیت کی شرط ہی اللہ تعالیٰ نے یہی رکھی ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو بنا کر ہمیں آزمائش میں ڈالا کہ تم اچھے عمل، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو عبادت دراصل کیا ہے؟ حسن عملہ کا نام ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں ہے، یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اور عمل کے لیے کون خاص وقت، کوئی خاص وقت مقرر بھی نہیں ہے، مثلا صرف جمعہ کا دن مقرر ہے یا صرف رمضان کا مہینہ مقرر ہے۔ ہر وقت ہر جگہ ہم سو بھی رہے ہیں تو ایک عمل کر رہے ہیں، ہم کھا بھی رہے ہیں تو ایک عمل ہو رہا ہے، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو ایک عمل کر رہے ہیں، ہم بیکار بیٹھے ہیں اگر کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ گمان کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک عمل ہو رہا ہے۔ ہم ہر وقت عمل کی حالت میں ہیں۔ 2 چیزیں جن کی طرف محبت سے دیکھنا بھی نیک عمل ہے، ایک کعبے کی طرف اور ایک اپنے والدین کی طرف۔ تو احسن عمل کیا ہے؟ عمل 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، نمبر 1 سوچ، نمبر 2 قول، اور نمبر 3 فعل۔ ان تینوں کو جانچنے کی کسوٹی کیا ہے؟ یعنی فعل، یعنی معیار کیا؟ قرآن و سنت
کے مطابق ہے ہمارا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو کیا ہمارا فعل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق ہے؟ پھر اسی طرح حسنہ میں اچھی سوچ بھی آتی ہے. اچھی سوچ کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، بدگمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عام انسانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. اسی طرح قول جو ہے حسن عمل کی مدد کرنے میں دوسرا جو عمل ہے وہ قول ہے. زبان سے اچھی باتیں نکالیں اور بری باتوں کو چھوڑ دیں. پھر تیسرا کیا ہے؟ فعل یعنی عمل. اللہ کی ناراضگی کے کام نہ کریں، خواہ ہم اکیلے ہوں یا لوگوں کے بیچ میں ہوں. انسانوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہمیشہ اچھے ہونا چاہیے. تو حسن عمل کو اور زیادہ اچھے سے دیکھیں گے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ یہ آیت ہے کہ اسی پر ساری زندگی کے ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر آزمائش ڈالی ہے حسن عمل کی، تو کیسے ہم حسن عمل کر سکتے ہیں. موت سے پہلے زندگی کے بارے میں جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ پہلے موت پھر زندگی، تو موت اور زندگی کے پیدا کرنے کا مقصد ہمارا امتحان ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن اکبر کے وزن پر، یعنی سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یعنی احسن عمل کے 5 معنی بیان کیے گئے ہیں. آتی کا یعنی کون سی چیزوں سے مل کر بنتا ہے وہ دیکھیں ہم لوگوں نے 3: سوچ، قول اور فعل. اب اس کے معنی 5 بنتے ہیں. وہ کون سے 5 معنی دیکھتے ہیں. نمبر 1 عقل، کہ عقل کے اعتبار سے کامل، یعنی تم میں سے کون عقل میں سب سے زیادہ کامل ہے، کیونکہ جو عقل میں سب سے بڑھ کر ہوگا وہ عمل میں بھی سب سے اچھا کرے گا. عقل مندی اپنے وقت کو سب سے زیادہ اچھے سے استعمال کرتا ہے، صحیح کام میں لگا کر اس کا استعمال کرتا ہے. اور جیسے کہ اسکالر لوگوں نے ریسرچ کیا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عقل دی ہے انسان کو، اس کا وہ استعمال نہیں کرتا ہے، اور وہ اس کا استعمال کرے بغیر ہی اس کو بچا کر دنیا سے چلا جاتا ہے. یعنی جو اللہ نے دیا وہ نعمت عقل کو، اس کو اس نے اچھی سوچ، اچھے کام میں، مثلا یہ کہ کوئی تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے، اب وہ اگر مائنڈیڈ ہے، وہ عقل مند ہے اور وہ اچھی سوچ سمجھ کا مالک ہے، تو وہ اپنی تجارت میں کیا کرتا ہے؟ ترقی پر ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اپنی سوچ، اپنے اس کے حساب سے، اپنے تجربے کے حساب سے. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ وہ منع نہیں کیا گیا کہ آپ اپنے بزنس میں ہی بس پرفیکٹ ہو جاؤ یا اس کو کمانے میں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ دین کے معاملے میں بھی اچھی عقل، اچھی سوچ، کہ میں مثلا میں نے کچھ حفظ کیا ہے اور اچھے بہتر کیسے کر سکتی ہوں، میں نے پڑھا ہے قرآن اور اس کو اچھا کیسے کر سکتی ہوں، میں یہ کام کرتی ہوں اس کو اور اچھے سے. کوئی کام ہوتا ہے یا مثلا کبھی ہم سے کچھ خراب ہو جاتا ہے پکانے میں یا کوئی چیز میں، تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ نہیں، نیکسٹ ٹائم میں اپنی غلطی کا احساس کروں گی کہ یہاں پر غلطی ہوئی تھی، اب آئندہ اس سے بہتر میں کرنے کی کوشش کروں گی. تو یہ عقل مند انسان ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار کر جاتا ہے، اس کو ویسٹ کر کے نہیں جاتا. کیونکہ یہ زندگی جو ہے ایک مہلت ملی ہے، ایک امتحان گاہ ہے، ایک بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے ملی ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے تم جب جی چاہے آ جانا میرے پاس اور تمہارے لیے تم جتنا وقت مانگو گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے وقت تو پہلے ہی مقرر کر دیا. اب جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس سے کتنا زیادہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ایک عقل مند اپنی عقل سے کام لے کر اس میں فائدہ اٹھا سکتا ہے. دوسرا معنی ہے دنیا کے اعتبار سے کون بے رغبت ہے. سفیان سوری کا قول ہے کہ الزہد فی الدنیا، عقل مند وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے اور دنیا سے بس اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے. یعنی دنیا میں وہ عقل مند انسان دل لگا کر نہیں بیٹھ جاتا، میں گھر بھی بنا لوں، میں یہ بھی کر لوں، وہ ٹھیک ہے، گھر بنانا ایک ضرورت ہے، اس میں رہنا ہے، بچے ہیں ان کی اچھی تربیت کرنا ہے کہ وہ آگے صدقہ جاریہ بنے، ایک اچھی ایک ضرورت ہے، ایک اچھا خیر کا کام ہے. لیکن صرف یہی سوچی فکر ہمارے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. صبح اٹھے رات تک کا ان کے حساب لے تو سارے دن کا، میں اٹھی اتنے بجے ناشتہ بنایا، اتنے بجے یہ کیا، بچوں کو تیار کیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، نماز کہاں ہے 5 وقت کی، ٹائم ہی نہیں ملا، سانس لینے کی فرصت ہی نہیں ملتی. تو یہ آسن عمل ہوگا؟ نہیں. آسن عمل یہ ہے کہ جو بھی کام، گھر کے کام کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، صاف صفائی کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں سب کچھ، کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. میں اکیلے نہیں کھاؤں گی کھانا بنا کے، سب کھائیں گے، اسی طرح سب کے کپڑے دھلیں گے، اسی طرح گھر صاف رہے گا، سب کے لیے ہوگا، یہ ساری چیزیں. تو یہ حسن عمل کہ ہم جیسے دنیا کے میں کام کے لیے کوالٹی چاہتے ہیں، ویسے ہی آخرت کے کام کے لیے کہ میری نماز بھی حسن عمل پر ہو،
میرا قرآن کی تلاوت بھی احسن عمل پر ہو، میرے رب کی رضا و خوشنودی کے لیے میں ذکر بھی کروں تو احسن طریقے سے، تو ہر چیز میں بہتری اور کوالٹی، میں صدقہ کروں تو احسن طریقے سے جو میرے رب کو پسند آ جائے، جو میرے رب کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں اس کی رضامندی کے طریقے پر خرچ ہو جائے، تو یہ سب احسن عمل ہے۔ تیسرا معنی اس کا ہے کہ حرام کاموں سے بچنے والا۔ احسن عمل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حرام کاموں سے بچنے والا اور اطاعت کے کاموں میں جلدی کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کرتے تھے، اچھا مجھے وہ یہ بھی کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، میرا رب قرآن میں میرے لیے یہ فرماتی یہ کرنا چاہیے، ضرور میں کوشش کروں گی۔ یہ اطاعت میں جلدی کرنے والا، فسابقون الاولون، بھاگ کر دوڑ کر انتظار میں نہیں رہتا کہ لوگ تو نہیں کر رہے ہیں میں ہی اکیلے کروں، نہیں، میں اگر کروں گی تو میرے لیے، کوئی اور کرے گا تو وہ اپنے لیے۔ تو جو حسن عمل ہے وہ ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا کہ قبر میں جو ہم بہتر چیز لے کر جائیں گے وہ آگے چل کر ہمارے لیے یعنی خیر کا ثابت ہوگا، جبھی تو یہ سورج جھگڑا کرے گی نا کہ اس کا حق ہم نے ادا کیا ہوگا اور اس کو سمجھ کر پڑھا ہوگا اور اس کو سمجھا ہوگا۔ چوتھا اس کا معنی ہے حسن عمل کا کہ موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا اور اس کے لیے تیاری کرنے والا، یعنی اس کا ایک گول ہے، دنیا میں آ کر وہ بھول نہیں گیا کہ میں بس دنیا میں آیا ہوں اور میرا کھانا پینا اور یہ اپنی دنیا سے فائدہ اٹھانا ہی میرا مقصد ہے، نہیں، بلکہ موت کو کہ ایک دن مجھے جانا ہے، چاہے میں کتنا بھی اس دنیا میں دل لگا لوں، چاہے کتنا بھی ہو کروں، ایک دن مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو موت کو ہمیشہ، کیونکہ یہ چیز ایسی حقیقی ہے نا کہ جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے، آئے گی کہ نہیں آئے گی پتہ نہیں، ڈاؤٹ ہے، نہیں، یقینی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فسبح بحمد ربک سورہ ہجر میں کہ حتی اتانا الیقین، اللہ کے ذکر کرتے رہیے، اللہ کی تسبیح بیان کریں یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے، یقینی موت آ جائے، تو موت کی تیاری ہمیشہ کہ آج میں نے پورا دن مثلاً کیا کام کیا کہ جو آگے بھیجا میں نے قبر کے لیے، جو آگے بھیجا اشر، تو موت کی تیاری کرنے والا۔ پانچواں سب سے زیادہ اپنی ذات کے عیبوں کو جاننے والا، یعنی اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو امیوں سے خوب واقف اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنے والا، یعنی اپنے اندر عیب کو ڈھونڈنے والا، لوگوں میں نہیں، فلاں تو ایسی ہے فلاں تو ویسی ہے، یہ تو یہ بھی کرتی ہے وہ بھی کرتی ہے، میں تو یہ بھی کرتی نہیں، اچھائیوں پر نہیں، اچھائیوں کے بارے میں تو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام ہوا یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے میں کر سکی یا نہیں، میں نے اچھی نماز پڑھی یا نہیں، اور لیکن اصلاح کی کوشش، اس سے بہتر میں پڑھوں گی، اس سے بہتر میں کروں گی، اس سے اچھا میں کروں گی۔ چھٹا معنی حسن عمل کرنے والا کون ہے کہ اپنی تقدیر پر سب سے زیادہ راضی رہنے والا، ہر چیز کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، مثلاً کوئی مصیبت آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی تکلیف آئی، اس کو تو وہ کیا سوچتا ہے، نہیں یہ میرے رب کی، کیونکہ اس نے مجھے آزمائش کے لیے تو بھیجا ہے، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم کون ہے تم میں سے، یعنی اگر بیماری دی ہے تو اس کو مصیبت سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرے، یا تقدیر کا رونا نہیں روتے بیٹھے میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا یہ تھا، نہیں، بلکہ تقدیر پر راضی رہنے والا کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور یہ سوچ کر وہ کیا ہوتا ہے پھر مطمئن ہو جاتا ہے، رب سے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کثرت عمل، کہ کون ہے تم میں سے جو بہت زیادہ عمل لے کر آئے گا، یعنی مثلا ہم نفل پر نفل پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی ایک رکعت بھی صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے، تو یہ آسن عمل ہوا نہیں، کثرت عمل تو ہو گیا لیکن اللہ کے یہاں ریجیکٹڈ ہے کیونکہ وہ طریقے پر نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح ہم بعض لوگوں کو دیکھے تسبیح پر تسبیح دانے گراتے رہتے، باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہوا، یہ حسن عمل ہوا نہیں، ایک آپ نے سبحان اللہ کہا لیکن سوچ کر کہا کہ میرے رب کی میں پاکی بیان کر رہی ہوں یا اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہوں، وہ احسن عمل میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کثرت عمل کا ذکر نہیں کیا بلکہ احسن عمل کی بات کی ہے۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب کے احسن عمل میں وہ جو زیادہ خالص، زیادہ درست ہو، یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے موافق ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب بہتر لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور وہ اپنے عمل کے اعتبار سے احسن ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بنائے۔ اسی لیے احسن عمل کے لیے احسن جزا بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے، عزت والے ہیں، اپنے بندوں کے گناہوں کو پر پردہ ڈالنے والے ہیں، بخش دینے والے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور اس کو اپنے قریب کریں گے، اس پر پردہ ڈالیں گے اور اس سے گناہوں کا اعتراف کروائیں گے، اور وہ گناہوں کا اعتراف کرتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے کہ اس سے کہیں گے کہ یعنی میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے۔ تو وہ عزیز الغفور، زبردست ہے، چاہے تو دنیا میں ہماری پکڑ کر سکتے ایک ایک گناہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام بھی لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات غفور بھی ہے اور بخشنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والے، اسی لیے ان کے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتے۔ اور گناہوں کو پر پردہ کیسے ہو سکتا ہے کہ من ستر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں جو کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر تو ایک دو لوگ نہیں ہوں گے کہ چلو دو لوگوں کے بیچ میں شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہمارے نام اعمال میں سے جو گندگی تھی وہ کھول کھول کر بیان کی جائے، نہیں، پورے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سب کے بیچ میں رسوائی۔ تو اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا، جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ جس دن اٹھائے جانے والے دن رسوا نہیں کرنا یار۔ تو ہم کو بھی یہ فکر ہونا چاہیے کہ دنیا میں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو سوچتے کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، کہ کسی کو معلوم ہو گیا تو کتنی شرمندگی ہوگی، یا کوئی اگر کرتا ہوا ہم کوئی گناہ دیکھے اور وہ ہم کو آ کر اگر کہتا ہے تو کتنے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا منہ بند ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ جواب ہی نہیں دے پاتے کہ ہاں صحیح بات ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا۔ تو کیا ہوگا قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی گناہوں کو اگر ہمارے کھول کھول کر بیان کرے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ زبردست ہے، بخشنے والے ہیں، یعنی اگر کوئی اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اس سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر ایک شخص اپنی پوری کوشش، پوری خلوص، پوری نیت کے ساتھ جتنا اس کا علم تھا اس کے مطابق اچھے کام کرتا رہا، تو جہاں کہیں اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ تو یعنی موقع دیتے ہیں نا بندوں کو کہ اے میرے بندو اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، اے بندو اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، جیسے کہ ہم لوگوں کو موقع دیا گیا تھا رمضان میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہو، معافی کو پسند کرتے ہو، میرے گناہوں کو معاف کرو۔ تو احسن عمل، چوٹی کے عمل کرنے کی، انسان ہونے کے ناطے بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، بہت سی کمی ہوگی، کبھی ہم بہت اچھے کریں گے، کبھی پھر ایمان کا لیول تھوڑا کم ہو جائے گا، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا کم از کم ہم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے اللہ سب پر غالب ہے، یعنی اس سے ڈر کر نیک عمل کرتے رہو، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے معافی مانگ لو، کیونکہ وہ تو غالب ہونے کے باوجود کثرت سے معاف کرنے والا بھی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے بنائے 7 آسمان طے بتائے، یعنی تمہارا معاملہ کسی معمولی ہستی کے ساتھ نہیں ہے، اس رب کے ساتھ ہے جو 7 آسمانوں کا مالک ہے۔ ما تری من خلق الرحمن من تفاوت، تو تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہ پاؤ گے، کوئی خلل نہ دیکھو گے، کوئی بے ترتیبی، کوئی بے جوڑ نہ پاؤ گے، یعنی ہر چیز پر جی بصرا، یقین نہیں آتا تو نگاہ پلٹا کر دیکھو، ہل تری من فطور، کوئی خلل نظر آتا ہے، کوئی شگاف، کہیں کوئی شگاف، کوئی ٹیڑھ ہے، تم مرجع بصرا کرتین، پھر سے دیکھ لو، چیک کر لو، بار بار نظر دوڑاؤ، ینقلب الیک البصر، تمہاری نگاہ تمہاری ہی طرف پلٹ کر آئے گی، وہاں ٹک ہی نہیں سکے گی۔
خاص یوں وہ حسیر ذلیل ہو کر، اور وہ تھک چکی ہوگی، لیکن تم کو وہاں کوئی خلل نہیں، یعنی تم اللہ کی کائنات میں کوئی نقص ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، چاہے تم جتنا بھی وہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست صنائی ہے کہ آسمان پیاز کے چھلکوں کی طرح ملے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان میں کافی فاصلہ ہے، جیسا کہ معراج والی حدیث میں ہے کہ ایک کے اوپر ایک تہے بتائے آسمان بنا ہے، مگر آسمانوں کے درمیان فاصلہ بھی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی حدیث میں فرمایا کہ مجھے آسمان پر لے جایا گیا۔ طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم یہاں پر ہم بیان کریں گے کہ جب مجھے لے جایا گیا تو پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو پوچھا گیا کہ کون ہے، تو کہا کہ جبریل علیہ السلام۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا ان کو بلایا گیا، تو کہا گیا کہ ہاں ان کو بلایا گیا تھا۔ پھر اتنی تحقیق کے بعد، ایسے ہی نہیں ہے کہ جو وہ ہے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ معلومات یعنی وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ساری تحقیق کے بعد دروازہ کھولتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر وہاں پر ملاقات ہوتی ہے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ کیوں، تو کہا گیا کہ یہ دائیں طرف والے یہ جنت میں جانے والے ہیں، اور بائیں طرف والے یہ جہنم میں جانے والے۔ تو یہ تھنکنگ ہماری نہیں ہونا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ پہ جنت والوں کو جب بنا ہی دیا، بائیں ہاتھ والوں کی طرف جہنم والوں کو، تو پھر عمل کیوں کرے؟ صحابہ نے بھی یہی چیز کا سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ تم عمل کرتے جاؤ، تمہارے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے۔ پھر دوسرے آسمان پر جب جائے تو یہ طویل حدیث ہے جس کو ایک ایک تو اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں کر سکتے، تو دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ مالک بن سعصع روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلے آسمان پر گیا تو آدم علیہ السلام کو دیکھا، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کو دیکھا، اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کو، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کو، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کعبہ سے پیٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے بیت المعمور سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان کی اپنی الگ ایک انفرادی حیثیت ہے، اور وہاں بھی ہر آسمان کا اپنا ایک الگ الگ عمل ہے۔ ماں ترى خلق الرحمن من تفاوت، تھکاوٹ کا پانچواں درجہ ہے یہ حسیر، یعنی پہلا کیا ہے سمیع، دوسرا ہے نصبہ، تیسرا ہے کعوبہ، اور چوتھا ہے آنیہ، پانچواں ہے حسرہ، یعنی بہت زیادہ تھکاوٹ، یعنی کتنی بھی کوشش کر لو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی اس میں نقص کی نکالنے کی، لیکن تھک کر تمہاری نگاہیں پلٹ آئے گی۔ سب سے بڑا ثبوت تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب بارش اترتی ہے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پورا پلین، کچھ بھی نہیں، کہیں ایک سراغ بھی نہیں۔ دنیا میں اگر ایک برتن میں سے پانی ہم کو گزارنا ہے تو برتن میں پانی بھر کے رکھو ویسے ہی رہے گا، لیکن وہ سوراخ والا برتن ہوگا، چھلنی وغیرہ ہوگا، تو پورا پانی اس میں سے نکل جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہیں بھی ایک سوراخ بھی نہیں، اور اتنا پانی کہ بے شمار قطرے کہ گن بھی نہیں سکتے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی یا نقص یا عیب نہیں ہے، وہ ہموار ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، ہیر پھیر نہیں ہے، اختلاف و تناقض نہیں ہے، بے ڈنگا پن نہیں ہے، بے ضابطگی نہیں ہے۔ بار بار غور و فکر کے ساتھ کافی دیر تک دیکھتے رہو، کوئی عیب یا خلل، بے قاعدگی یا کمی یا شگاف یا سوراخ یا دراڑ نہ دکھائی دے گی، کوئی شکست و ریخ، کوئی ٹوٹ پھوٹ اور کوئی جوڑ و پیوند نظر نہیں آئے گا۔ نگاہیں جما کر بار بار اچھی طرح سے دیکھو، نگاہیں تھک کر اور چور ہو کر تمہاری ہی طرف لوٹ آئیں گی، اور اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں پا سکو گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی ہر چیز مکمل، پائیدار اور خوبصورت ہے، کیونکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خوبصورت بنائی ہے، اور خود اپنے بندوں کو بھی خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ خوبصورت ہماری کیٹیگری کی خوبصورتی نہیں کہ بہت گورا اور بہت لمبا اور بہت اس کے بال لمبے اور اس کے یہ اور وہ ایسی اور وہ ویسی اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی، یہ سب نہیں، بلکہ احسن عملہ میں خوبصورت،
کہ میرا وہ بندہ جو میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل لے کر آیا، حسن عمل لے کر آیا، اللہ کی نظر میں اس کی خوبصورتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. لہٰذا بندوں میں خوبصورتی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ جس نے خود پیدا کیا، وہ مصور ہے، اس نے ہماری تخلیق کی، تو اس نے احسنی صورکم، بہتر طریقے پر تمہاری صورتیں بنائی. تو اللہ کو ہماری شکلیں نہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری صورتوں کو دیکھ کر وہ نہیں ہوتا، بلکہ تمہارے عمل اور تمہاری نیتوں، تمہاری سوچ کو دیکھ کر اس میں خوبصورتی اللہ کو چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے دنیاوی آسمان چراغوں سے خوبصورت بنایا، اور چراغ شیطانوں کو مارنے کے لیے بنایا، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی ہم نے دنیاوی آسمان کو قدرتی جگمگاتے تاروں سے سجا دیا ہے جو اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں، اور بعض ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، اور انہیں شیطانوں کو مار بگانے کے لیے بھی مقرر کر دیا ہے. معلوم ہوا کہ شیطانوں کو آسمانوں کے تاروں سے نہیں مارا جاتا، بلکہ ان کے نیچے والے شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے، جو چراغ کی ایک قسم ہے. یہ تو ان شیطانوں کی دنیاوی رسوائی اور آخرت میں طرح طرح کے ان کے لیے عذاب ہے. جیسے سورہ صافات میں ہم لوگ پڑھ چکے آیت نمبر 6 سے 10 تک، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ہم نے دنیاوی آسمان تاروں سے سجا دیا، اور ان تاروں کو سرکش شیطانوں سے حفاظت کے لیے بھی بنایا. اب وہ اوپر والے فرشتوں کے مشورے نہیں سن سکتے، ان پر چاروں طرف سے مار پڑنے لگتی ہے اور بھگا دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے. اگر کوئی شیطان ایک آدھ بات لے کر بھاگنا چاہتا ہے تو اس کی طرف فوراً آسمان کا چمکدار تیز شعلہ لپکتا ہے. ایک روایت میں کہ تاروں کے 3 فوائد ہیں: آسمان کی خوبصورتی کے لیے بنایا، شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے، اور راستہ معلوم کرنے کے لیے. اگر کوئی ان سے کوئی اور فائدہ ڈھونڈے، وہ رائے کا پیروکار ہے، اپنا حصہ ضائع کر رہا ہے اور بلا دلیل کے تکلف سے کام لے رہا. جیسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات بارش ہوئی، تو تم میں سے کچھ ہے کہ جو مومن رہے اور کچھ کافر ہو گئے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے بارش ہوئی، تو وہ ایمان پر قائم رہا. اور جس کی یہ سوچ تھی کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو اس نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ ستارہ کوئی بارش دینے کے لیے نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ستاروں سے کل کا حال معلوم کرنا، اور ستاروں سے تقدیر کا حال معلوم کرنا، اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری کفریہ کلمات ہیں. اللہ کے سوا کوئی علم غیب کو جاننے والا نہیں ہے. کل کیا ہوگا کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی اس چیز کو نہیں جانتا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، وہ عالم الغیب ہے، اور وہ اپنے جس کے لیے چاہتے ہیں، یعنی انبیاؤں کو، وہ غیب کی باتیں جو اللہ نے چاہا وہ ان کو بتائیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور ان چراغوں کو ہم نے شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتا ہوا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کچھ اور نمونے دکھا رہے ہیں کہ ایک ستاروں سے 3 کام لیے جا رہے ہیں. یعنی آسمان کو زینت بھی دی، دیکھ کے کتنی خوبصورت لگتی ہے، ایک چاند بیچ میں ہوتا ہے، آس پاس ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو وہ ہے کہ جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، بلکہ ستارے تو بے شمار ہے، گیلیکسیز بہت زیادہ ہے، سیارے بہت زیادہ ہیں جن کو ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی. ہم تو صرف سورج کو دیکھ لیتے، چاند کو دیکھ لیتے، پوری دنیا بھی نہیں دیکھے. سنتے ہیں دنیا گول ہے، ایسی ہے ویسی ہے، لیکن دیکھا نہیں ہے کبھی پوری دنیا کو گھوم کر. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبردست قدرت کی یہ ساری نشانیاں ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا جگہ ذکر کرتے ہیں. بہت ساری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. اور
उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब के साथ जहन्नम का अजाब है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। यानी इस रब की बात जो ना माने, इनकार करे, फिर उसका ठिकाना बहुत बदतरीन है। जब वो उसमें फेंके जाएंगे, डाले जाएंगे, वो उसके चिल्लाने की आवाज सुनेंगे। जहन्नम की आग के भड़कने से जो आवाज पैदा होगी, वो उनको जहन्नम में जाने से पहले ही सुन रहे हो, कि वो गुस्से से जोश मार रही है, भड़क रही है। शहीक यानी वो आवाज जो गधा पहली मर्तबा निकालता है, वही है तफूर। और वो जहन्नम जोश खा रही होगी, भड़क रही होगी। तकादु तमय्युज़ु मिनल गैज़, करीब है कि गुस्से के मारे फट पड़े अल्लाह के नाफरमानों पर, अल्लाह की उस मखलूक पर जिसे अल्लाह ने अपनी हर नेमत से नवाजा था, लेकिन उन्होंने नेमतों की कदर नहीं की और उन नेमतों को गलत कामों में इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि गैज़ और गजब के मारे उसके एक एक हिस्से दूसरे हिस्से को से अलग हो जाएंगे, जोश खा रही होगी। और जैसे सांप बल खा रहा होता है, एक रिवायत में आता है कि जहन्नम पनाह मांग रही होगी, अल्लाह मेरे बाज हिस्से ने बाज को खा लिया है। यानी इतनी शदीद, यानी किसी पर रहम नहीं, कुछ परवाह नहीं करेगी, और कोई किसी के साथ कोई वो नहीं करेगी। यानी काफिरों का अंजाम जहन्नम है, जो बदतरीन और इंतहाई खतरनाक है। जब ये बदबख्त जहन्नम में डाले जाएंगे, झोंके जाएंगे, तो जहन्नम खौफनाक चीखों के साथ गरज रही होगी और इस तरह जोश मार रही होगी जैसे खौलते हुए पानी में चंद दाने जोश मारते हैं, और जहन्नमियों पर जल रही होगी। उसके गैज़ और गजब का ये आलम होगा, जैसे अभी फट पड़ेगी। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम को एक गर्दन दी जाएगी, जो वो ऊंची गर्दन करके लोगों को ढूंढेगी, यानी अपने अंदर डाले जाने वालों को ढूंढेगी कि कहाँ है वो लोग, और वो चुन चुन के अपने अंदर उनको डालेगी। और पूरे भर जाने के बावजूद भी वो कहेगी, सूरह काफ में पढ़ चुके, कि हल मिन मजीद, हलिम तलाती वकुल हम मिन मजीद। जब उससे कहा जाए कि क्या तू भर गई, तो कहेगी और भी है, यानी मजीद और है, मजीद और है। यानी इतनी जोश में होगी। ये जोश में क्यों होगी? इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो भी मखलूक बनाई है, सिवाय इंसान और जिन के, सारे ही ताबे हैं अल्लाह ताला के। सारे ही अल्लाह के कंट्रोल में, सारी अल्लाह ताला की किबरियाई, बड़ाई, अजमत, और उसको पहचानते हैं, फरिश्ते हो या फिर जन्नत है, जहन्नम है, जितनी भी मखलूक है, परिंदे हैं, चरिंदे, सब कुछ अपने अपने काम पे, अपने मदार पर, अपनी तस्बीह पर, अपने उस पे कायम है। और अल्लाह ताला की खशियत के साथ अल्लाह ताला की किबरिया। तो ये अल्लाह ताला की वो, कि मेरा रब इतना अजीम था कि बख्शने वाला था, उसके बावजूद भी तुम नहीं बच सके। और तुम्हारे लिए क्या इंतजाम करते हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने, कि जब उसमें डाले जाएंगे, कुल्लमा उल्किया फी फीहा फौजुन, जब उसमें एक फौज डाली जाएगी, एक जमात डाली जाएगी, फौज कहते हैं इंसानों के एक बड़े गुरोह को। सअलहुम खज़नतुहा, तो जहन्नम का दारोगा उनसे पूछेगा, अलम यातिकुम नदीर, तुम्हें कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था क्या? तुम्हें कोई नबी नहीं आया था जो तुमको मना करता कि जहन्नम में जाने वाले कामों से बच जाओ? तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि जहन्नम क्या चीज है? कोई डराने वाला नहीं आया था? कालू बला कद जाना नदीर, वो कहेंगे क्यों नहीं, अलबत्ता तहकीक डराने वाला आया था हमारे पास। फकत दबना, हमने मानने की बजाय उसको झुटला दिया, उसकी एक बात नहीं मानी। वकुलना मा नज़्ज़ल मिन शै, और हमने कहा अल्लाह ने कुछ भी नहीं उतारा। ये सब मौलवियों की अपनी घड़ी हुई बातें हैं, जहन्नम जन्नत कुछ भी नहीं होता। यही जिंदगी है, बाबर के ऐश कोश, कि यही है जिंदगी, इसी में ऐश कर लो और इसी से गुजर जाओ। ये अपने पास से बताते रहते हैं और डराते रहते हैं, कुछ भी नहीं है ये सारी चीज। इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, नहीं हो तुम मगर खुली गुमराही में, तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए रहे। यानी जहन्नम में जाने वालों की गवाही, खुद वो गवाही दे रहे हैं कि आए थे, आज तो आए हैं, किताब भी आई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात भी हमारे हाथों में है, सब कुछ है, लेकिन आज उसको उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं ना। कल को जाके वहां पर इकरार करेंगे कि हाँ आए तो थे। जैसे कि सूरे इसमें बता दिया गया कि कयामत की रुसवाई का दिन, कि अल्लाह की पनाह उसकी रुसवाई पर, रुसवाई और जिल्लत पर। जिल्लत का क्या ठिकाना, उन्हें जलील करने के लिए उनसे जहन्नम के मुहाफिज भी पूछेंगे, तुम क्यों जहन्नम के ईंधन बने? क्या तुम्हारे पास कोई नबी नहीं आया था जो तुम्हें इस खतरनाक अंजाम से डराता और तुम्हारे कान खोल देता? ये जवाब देंगे, हाय हमारी बदबख्ती, रसूल तो आए थे, उन्होंने तो हमें सब कुछ बता दिया था, और हर पहलू पहलू से हमें यानी हम हमको इंतबा कर दिया था, मुतनब्बे कर दिया था, मगर हाय अफसोस, हमने उन्हें रसूल माना ही नहीं, बल्कि उन्हें झुटला कर
اور ان کی راہ میں روڑے اٹکائے تھے. ان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ نے کوئی شریعت یا کتاب نہیں اتاری، تم خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو. اب معلوم ہوا کہ اللہ کے عدل کا یہ تقاضا تھا کہ جب تک وہ رسول بھیج کر حجت قائم نہ کر دے کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے. جیسے سورہ زمر آیت نمبر 71 میں پڑھ چکے، حتی اذا جاؤہا، جب جہنمی جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تمہیں تمہارے اس دن کے انجام سے ہوشیار کر دیتے؟ تو یہ جواب دیں گے کہ آئے تو تھے اور سب کچھ انہوں نے بتا بھی دیا تھا، لیکن عذاب کا کلمہ کافروں پر صادق ہو کر رہا. یعنی جو تم نے سرکشی کی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کیا ہے، کہ ظلمن کسی کو نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ کسی نے مثلا کوئی ایسا گناہ نہیں کیا اس کی زبردستی اس کو ڈال نہیں، بلکہ انہوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو تھے کہ ہاں ہمارے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انگوٹھے چومتے ہیں اور دنیا بھر کے وہ کرتے ہیں خرافات جو وہ نہیں ہے، جبکہ سنت کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود بھیجا جائے ان پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اصل ماننا رسول کا کیا ہے کہ اطاعت کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اتباع کرو میری. اللہ تعالیٰ خود بخود تم سے محبت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو رسولوں کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے، ان کی باتیں مانی جائے. تو یہ کیا کریں گے کہ اس دن اقرار کریں گے. تو ان سے کہا جائے گا وقالو، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے یا ہم عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھی سزا والوں میں شامل نہ ہوتے. تو گویا جہنم میں جانے والوں کی سب سے بنیادی غلطی کیا ہوگی کہ انہوں نے حق کو سنا نہیں، سمجھا نہیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کاش کہ ہم پڑھ لے ہوتے، کاش کہ ہم سن لیتے، کہ سننا سب سے آسان کام ہے. یعنی پڑھنا تو ایک انسان جب پڑھا لکھا ہے تو کچھ پڑھ سکے گا نا، لیکن ایک انسان پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو کم از کم وہ کان سے کوئی چیز سن کے وہ کر لیتا ہے. جیسے پہلے کے زمانے میں بہت سے لوگ، اتنی فیسلٹی نہیں تھی قرآن پڑھنے کی، لوگ بسم اللہ ہی پڑھ لیتے تھے، بسم اللہ کے ذریعے سارے کام کرتے تھے کہ ہم کو تو اتنا ہی آتا ہے، یا صرف سورہ فاتحہ یاد کر لی یا کوئی کر لی. تو سن کے ان لوگوں نے کیا نا، کسی سے سنا، کیونکہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے لگے. تو سننا سب سے پہلی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بچے کو پیدا کرتے ہیں، اس میں روح ڈالتے ہیں، سب سے پہلے جو اس کو نعمت دی جاتی ہے وہ کان کی سماعت کے، سننے کی، کہ وہ سنتا ہے اپنی ماں کے لیے. اسی لیے اگر ایک ماں، اگر بچہ وہ پریگننٹ ہے اور وہ قرآن سن رہی ہے تو وہ اس کو سنتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک کا واقعہ ہے کہ اس نے بیان کیا کہ بچے کی پیدائش ہوگی، بہت زیادہ رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا. تو یعنی ہمارے وہاں ہوتا ہے نا، کسی کو لے جا کے پھونک جھاڑ کروائے، تعویذ گنڈا لے کر آئے، وہ کرے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، ڈر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. نہیں، اچھے نیکوکار یہ سوچتے ہیں کہ کیوں رو رہا ہے، کسی اچھے اسکالر سے پوچھا جائے. تو وہ اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا کیا کرتے تھے تم پریگنینسی کی حالت میں، تم کیا کیا؟ تو کہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن سنا کرتی تھی، وقت ملتا تھا قرآن بیٹھ کے پڑھتی تھی، قرآن سناؤ اس کو. جب قرآن سنایا گیا تو اتنا ریلیکس ہو گیا، کیونکہ اس کو وہ عادت بن چکی تھی، وہ سنا کرتا تھا ماں کے پیٹ میں. آج ہمارے میں سے کوئی ہے کہ ہم بچوں کو قرآن وہاں سے ان کی پڑھائی شروع کر دیں، وہاں سے ان کو سنانا شروع کر دیں؟ تو یہاں پر سننا سب سے پہلے، یعنی کاش ہم سن لیتے، کہ سننا سب سے آسان کام ہے، ہمیں کوئی طاقت نہیں لگانی پڑتی ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے کسی بھی حال میں ہم سن سکتے ہیں. اسی لیے وہ خود پر پچھتائیں گے کاش ہم سنتے تو یا کچھ سمجھتے تو آج بھڑکتی ہوئی آگ کے سزا والوں میں شامل نہیں ہوتے. یعنی یہ خود ان کا اقرار قیامت کے دن، اور اعتراف کریں گے، جیسے کہ اگلی آیت فاعترفوا بذنبہم، کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، پھر خود ہی اپنے آپ کو برا کہیں گے اور انتہائی نادم و پشیمان ہوں گے. لیکن اب ندامت کس کام کی؟ کہیں گے ہائے ہائے، اگر ہم دنیا میں رسولوں کی باتیں مان لیتے یا عقل ہی سے کام لیتے تو آج یہ روزے جو ہے بد ہمیں دیکھنا نہ پڑتا، یہ برا دن آج ہم کو دیکھنا نہ پڑتا.
اور ہم جہنمی نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، پھر وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اس دن مان جائیں گے، لیکن وہاں ماننے کا فائدہ نہیں. فسحقا لاصحاب السعیر، پس لعنت ہے دوزخ والوں کے لیے. سحق کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، یعنی ان کے اعتراف کے باوجود ان کو وہاں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ آج مطلوب نہیں تھا اعتراف. اعتراف تو آج کرنا تھا، جہاں پر کوئی ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، کوئی تمہاری پکڑ نہیں ہے، کوئی تم کو سامنے سے جہنم جنت نہیں دکھ، جنت دکھا دی جائے اور اس کے لیے عمل کیا جائے تو پھر کون سی بڑی بات ہے. جہنم دکھا دیا جائے اور اس سے گناہ سے بچ جایا جائے تو یہ کون سی بڑی بات ہے. اصل چیز تو یہ ہے، کیا کسی مجرم کو جب جیل لے جا کے دکھا دیے جب وہ چوری سے توبہ کرتا ہے؟ نہیں، پہلے کرو تاکہ اس میں ڈالے نہیں جاؤ. تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج اعتراف کر لو، آج تم کو موقع ملا ہے، آج اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے. قیامت کے دن اگر تم اعتراف کرو گے تو اس کا تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج انہوں نے جرم کا اقبال کر لیا، مگر آج مجرموں پر لعنت ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے جب تک اپنی برائیاں آپ نہ دیکھ لیں گے. اللہ کسی کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے جب تک وہ خود یہ جان لے گا کہ میں واقعی جہنم ہی کے قابل تھا، جنت کے قابل نہیں تھا. یعنی اس کا جب نامہ اعمال تو ہاں واقعی میں نے کوئی ایسا کام دنیا سے بھیجا ہی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فائدے مند ہوتا میرا عمل، کہ اللہ تعالیٰ کیا مجھے بچانے کا ذریعہ ہوتا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اعتراف آج دنیا میں موقع ملا ہے کہ آج اعتراف کریں کہ ہاں اللہ کے رسول آئے ہیں، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اس کو میں مانتا ہوں، اس کو میں پڑھتا ہوں، اس کے مطابق میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے مطابق میں اپنے رب کی رضا و خوشنودی کے کام کرتا ہوں، تو یہ فائدے مند ہوگا. لیکن اس دن کا اعتراف فائدہ ہی نہیں دے گا نا کچھ بھی، اگر وہ اس کو قبول بھی کر رہا ہے، ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے، اپنی غلطیاں بھی مان رہا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کہ وہاں ہر چیز کا وہ کریں گے. اور جیسے فرعون نے خود کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی میں نے آمنت رب موسیٰ و ہارون، کہ ایمان لایا میں موسیٰ اور ابراہیم کے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آل آنا، کیا اب، یعنی اب تو نے عذاب کو دیکھ لیا، تو اسی طرح جہنم کو دیکھ کے اعتراف کر رہے تو کیا فائدہ. دنیا میں تم کو یہ ساری چیزیں کہی گئی تھی کہ یہ چیزیں مان لو، اللہ تعالیٰ کی بات مان لو، اللہ کے رسول کے طریقے پر چل لو. آسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی چیز ہے کہ ہم کو نماز کے لیے کچھ 1 روپیہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے یا کوئی چیز ہم کو لگانی پڑتی ہے؟ جیسے کہ ایک بزرگ کا کال ہے کہ وہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے کچھ وہ آواز لگا رہے تھے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو کہا کہ میں لوگوں کو اللہ سے ملا رہا ہوں، آج اللہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، یہ اللہ سے نہیں مل رہے. پھر تھوڑے دن کے بعد ان کو دیکھا گیا قبر میں، اللہ علم یہ تو ایک ہوتا ہے کسی کا قول، کہ ایک مرتبہ ان کو قبرستان میں دیکھا گیا. تو بولے اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ آج لوگ اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہے لیکن اللہ ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماننے کا موقع دیا تھا ان کو کہ آج مان لو، لیکن اس وقت ان لوگوں نے نہیں مانی. آج یہ مان رہے ہیں، آج یہ اقرار کر رہے ہیں، آج یہ قبول کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن آج اللہ ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی یعنی اپنی اذن سے، اپنی خشیت سے، اپنی محبت سے، اپنی رحمت سے بخش دے. یہ الگ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. جو غائبانہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، کس کا مائک ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ اچھے کوالٹی کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں. غائبانہ ڈرنا مطلب کیا ہے؟ یعنی رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن نہ دیکھنے کے باوجود اس کو پہچانتے ہیں، اس کی قوت و طاقت کو مانتے ہیں. تبارک الذی، اسی لیے نا کہ بہت زیادہ بابرکت ہے وہ ذات
کہ قادر ہے پکڑ لینے پر، لیکن اس کے باوجود بھی تو ہمارا ایمان ہے کہ اگر کہیں ذرا بھی قدم ڈگمگانے لگتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اس چیز کی پکڑ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے ہم کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی غلط نہیں کرتے، خود اپنے ساتھ نہیں کرتے کوئی چیز کہ یہ اللہ کو کہ وہاں میری پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ غائبانہ، کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہمارا رب ہے. رب بہم، رب کا کیا معنی ہے؟ خالق، مالک، مدبر. پیدا بھی کیا، پورے ہماری سوچ، ہماری عقل، ہمارے جسم، ہماری مال، ہماری اولاد، ہماری ہر چیز جو اللہ نے دی ہے، وہ سب کا وہ اکیلا مالک ہے. وہ جب چاہے اس میں بیماری ڈال دے جس میں، جب چاہے اس کو صحت یاب کر دے، جب چاہے اس کو موت دے دے، جب چاہے اس کے ساتھ جو بھی کرے، وہ مالک ہے. مدبر ہے کہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ملکیت کا وہ کر کے محدود نہیں کر دیا، بلکہ ہماری اس پر ڈال دیا کہ نہیں، استعمال کرو پوری کائنات کی تمام چیزیں جو تمہارے لیے پیدا کی ہے، اس کو استعمال کرو احسن طریقے سے، بس اس کے بدلے میں شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام سے بچو. تو وہ رب ہے، اسی رب کو مانتے ہوئے ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہوتے؟ سامنے تو کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو غیب کا مانتے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کیسی پڑھو؟ احسان کے درجے پر، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہو تو یہ تصور ہو کہ گویا اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم یہ تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے. تو یہ سوچ کب آئے گی؟ جب ہم غائبانہ اللہ پر یقین رکھیں گے کہ ہم نماز بھی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میرے ایک ایک قول، عمل، فعل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. پھر تنہائی کے اوقات میں جب کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں. لَهُم مغفرۃ، اور ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تنہائی میں بھی اچھے کام کرے. کیونکہ انسان کی سچائی تو اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف رب دیکھ رہا ہو، پھر بھی وہ امانت سے کام لے، پھر بھی وہ نیکی پر قائم رہے. اصل تقویٰ ہی یہی ہے کہ اکیلے میں اللہ سے ڈرا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور چپکے سے کرو تم اپنی بات، او اجہروا بہ، یا ظاہر کرو، یعنی دل میں کرو یا بلند آواز سے کرو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھید جاننے والے، وہ تو دل کے تہوں میں چھپی بات بھی جانتے ہیں. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اسی کو پتہ نہیں چلے گا جس نے بنایا تم کو، اس سے کیا چھپ سکتا ہے؟ وہ لطیف الخبیر، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، کشتی کو مضبوط کر لو کیونکہ سمندر گہرا ہے، ذات سفر تیار کر لو کیونکہ راستے میں کھانا نہیں ملے گا. انسان مرنے کے بعد لمبے سفر پر روانہ ہوتا ہے، وہاں نہ کچھ خرید سکتا ہے، نہ ادھار لے سکتا ہے، نہ کسی سے مدد مانگ سکتا ہے. اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، یہاں پر ہلکا کر لو اپنا نام اعمال، کیونکہ گھاٹی دشوار ہے. اپنے گناہوں کے بوجھ کو لے کر اس پہاڑ پر چڑھنا بڑا مشکل ہے اور تھکا دینے والی گھاٹی ہے. اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو، یعنی اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو، کیونکہ جانچ پڑتال کرنے والا باریک بین ہے، بہت باریکی سے دیکھے گا اور اندر تک کی خبر لے گا. وہ لطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی جا رہی ہے صفات، کہ انہیں خوشخبری ہے اور خوشخبری دی جا رہی ہے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے دھڑکتے رہتے ہیں، خلوت میں بھی جہاں انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا، گناہوں سے رک کر نیکیاں کرتے رہتے ہیں. پھر فرمایا انہیں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں کے لیے زبردست ثواب ہے. جیسے کہ حدیث میں اللہ پاک 7 قسم کے آدمیوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن بجز عرش کے سائے کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جسے کوئی خوبصورت و مالدار عورت بد اخلاقی کے لیے بلائے، وہ اللہ سے ڈر کر باز رہے. اور ایک وہ بھی ہے جو چپکے سے خیرات کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے دینے کی خبر نہیں ہوتی. اور تیسرا قسم کا وہ ہوتا ہے نا جو چپکے سے اکیلے میں اس کو اللہ کی خشیت یاد آئی، اللہ کا خوف آیا اور اس کے آنسو نکل پڑے. تو یہ کام سارے کیا ہے؟ خفیہ. یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہوتی کہ ہم کر رہے ہوتے، لوگ دیکھ رہے ہوتے. مثلا میں روزہ ہوں،
اگر میں نہیں بتاؤں، اگر میں نے نفل روزہ رکھا ہے اور میں نہیں بتاؤں تو نہیں پتا چلے گا، کیونکہ وہ خفیہ ہوتا ہے. لیکن نماز اگر میں پڑھ رہی ہوں تو کوئی آئے گا جائے گا دیکھے گا ہاں میں نماز پڑھ رہی ہوں، یا کوئی بھی ایسا عمل کر رہی ہوں. تو کچھ نیکیاں ایسی کرنا چاہیے کہ جو سب سے چھپ کر ہو، اکیلے اللہ تعالیٰ کے، چھپ کر صدقہ کرنا، چھپ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، چھپ کر اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خیال آ جانا، اللہ تعالیٰ کا خوف آ جانا. صحابہ بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو دلوں کی اور ہی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ سے علیحدہ ہو کر ہمارے دل بدل جاتے ہیں. فرمایا یہ تو بتاؤ تم اپنے رب کے ساتھ کیسے رہتے ہو؟ بولے خلوت و جلوت میں رب کا خوف رہتا ہے، اور اپنا اپنا رب اللہ ہی کو مانتے ہیں. فرمایا پھر تو یہ نفاق نہیں ہے. یعنی صحابہ کرام کو اپنے نفاق کی کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. جیسے ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے کہہ رہے تھے حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. تو ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ میں تھے. تو کہا کہ کیوں نہیں، تو پھر یہی کیفیت کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کچھ اور ہی کیفیت ہوتی ہے ایمان کی. ایمان اونچے درجے پر، اعلیٰ لیول پر ہوتا ہے. اور جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں، تو ہماری کچھ اور لیول، کچھ اور ہی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ نفاق تو نہیں ہے. تو سب کو فکر لگ گئی، سب کی سب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقت تو نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے رب کے ساتھ اکیلے میں کیسے ہوتے. تو صحابہ نے کہا کہ خلوت و جلوت میں رب کا خوف رہتا ہے، اور اپنا رب اللہ ہی کو ہم مانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ نفاق نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی مصروفیات میں ہوگا. مثلا یہ کہ ابھی ہم جو اللہ کی مجلس میں بیٹھے، ابھی دنیا کی دوسری تمام فکروں سے آزاد ہے نا، اپنے کچن سے چھٹی، اپنے بچوں سے چھٹی، اپنے دوسرے کاموں سے چھٹی. دل کہاں لگا ہے؟ اگر لگا ہے واقعی قرآن میں تو صحیح معنوں میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے، اللہ کے کہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام میں غور و فکر کر رہے ہیں، تو اللہ کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. تو اس طرح پھر اس سے نکل کر جب ہم اپنی دنیا کی زندگی میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. حالانکہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ کنیکشن ہونا چاہیے. مثلا زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، استغفر اللہ، الحمدللہ، جو بھی اللہ کی تسبیح کبریائی بڑائی پڑھتے رہے، تاکہ کوئی نہ کوئی کنیکشن، کام بھی ہم کر رہے ہیں دنیاوی لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہے. تو ان الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ غیب میں سامنے سے تو ڈرنا بہت بڑی بات نہیں ہے کہ سامنے ہم متقیوں پر رہزگار نظر آئے، لیکن اصل ڈرنا کیا ہے کہ جو اکیلے میں، جہاں کوئی پکڑنے والا نہیں، جہاں کوئی ہم کو دیکھنے والا نہیں، وہاں چپکے ہم وہ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں ہم کو دیکھنے والے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ کیا مغفرت واجر کبیر، بخشش کا بھی، اور صرف بخش نہیں دیں گے بلکہ اجر بھی دیں گے بہت بڑا، بے حساب، جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. تو اصل چیز تو یہی ہے نا، جیسے سورہ آل عمران میں پڑھ چکے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اصل کامیاب کون ہے؟ اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کرنے کا پروانہ دے دیا گیا. تو جہنم کی آگ سے بچنے کا کب پروانہ ملے گا؟ جب اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. اللہ تعالیٰ نہ صرف بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے، دھو دیں گے. عفو درگزر کا معنی کیا کہ مٹا دینا نام عمل میں سے، اور اجر بھی دیں گے بے حساب، اور اجر کے بدلے میں اپنا دیدار، اپنی جنت، جنت کی نعمتیں بے شمار، ہمیشگی والی. یہ اجر کبیر ہے، اور بھی بہت زیادہ ہے. واسطوا قولکم ابھی جھروبی، اور کیونکہ اگر تم چھپا کر کرو یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. یعنی تم کون سی کام کس نیت سے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتا ہے، کیونکہ وہ لطیف الخبیر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی اللہ تمہارے دل کے رازوں سے واقف ہے، جو باتیں تمہارے دلوں میں کھٹک رہی ہیں اور تمہاری زبان پر نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی واقف ہے. یاد رکھو تمہارا خالق تمہاری ہر بات سے واقف ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ خالق مخلوق کی رگ رگ سے واقف نہ ہو. وہ بڑا باریک بین ہے اور خوب خبردار ہے. لطیف کا علم کثیف سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ تو سب سے زیادہ لطیف ہے، اس کے علم کا کیا ٹھکانا ہے. یعنی اتنے لطیف، اتنے باریک بین کہ ایک پتھر ہے اس کے اندر ایک کیڑا، یعنی ایک سائنٹسٹ جو یہ نیشنل جغرافک وغیرہ جو یہ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں دنیا میں گھوم کر، تو اس نے اپنا ایک وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ میں
ایک جگہ گیا اور میں نے ایک پتھر لیا، اس کو توڑا، اور اس کو توڑنے کے اندر دیکھا کہ ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں گھاس یا کچھ کھانے کی چیز. تو وہ دیکھ کر سبحان اللہ کے میں چاروں طرف سے دیکھ رہا ہوں کہ پتھر میں تو کہیں کوئی سراغ بھی نہیں تھا. جب توڑا تو میں نے جانا وہ اندر کیڑا کیسے گیا اور اس کی زندگی کا انتظام کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے زندہ رہنے کا. سبحان اللہ. اس چیز نے مجھے اتنا امپریس کیا کہ میں مسلمان ہوں. تو یہ اتنے لطیف کہ اپنے بندوں کی وہ چیز نہیں. ہم لوگ وہ کرتے کہاں سے کھائیں گے اگر نوکری چلی گئی تو، اور دکان بند ہو گئی تو، اور پیسہ ختم ہو گیا تو بھوکے مر جائیں گے، یہ ہوگا نہیں نہیں ہوگا. جب تک تم اپنا رزق پا نہیں لو گے تم کو موت نہیں آئے گی. رزق تم کو ڈھونڈتا ہوا ایسے آتا ہے جیسے تمہاری موت تم کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی اور تم کو لے لے گی. ایسے رزق تم تک پہنچے گا، بس تم کرنے کے کام وہ جو تم کر سکتے ہو وہ کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اتنے باریک بین ہے. تو اصل چیز جو خشی الرحمان ہے وہ کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہم عالم الغیب والشہادہ، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اللہ تعالیٰ غیب اور شہادت دونوں میں ہم آپ کی خشیت چاہتے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بڑھا دی کہ وہ باریک بین ہے. ہم اگر ہماری سوچ غلط ہے تو اس کو بھی جانتے ہیں، ہماری سوچ صحیح ہے تو بھی جانتے ہیں، لیکن خبیر ہونے کے باوجود، لطیف ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم یعنی اس پر پکڑ نہیں کرتے. جیسے فرشتوں کو روز کیا ہے، دونوں جو فرشتے ہیں لکھنے والے، ایک گناہوں کو لکھنے والے، نیکیوں کو، کہ گناہ کے لکھنے کہ میرے بندے کے دل میں آیا ہے، ابھی اسے کچھ نہیں کیا تو لکھنا مت اس کے گناہ کو، اگر وہ کر لے گا تو صرف ایک لکھنا. اور نیکی کے فرشتے کو اس کے دل میں بات آ گئی ہے کہ نیکی کی کام کرنے کی، لکھ لو، کہیں اس کا ارادہ نہیں بدل جائے، اس کی نیکی لکھ لو. اگر وہ کر لے تو اس کو 10 دینا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے یعنی کون کون سی صفات کو بیان کیا جائے ایسی جگہ کہ کتنے رحیم، کریم، رحمان، اور کتنے لطیف اور کتنے خبیر اور کتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین وہ ہے. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. اللہ پاک اپنی ایک بڑی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ اس نے زمین تمہارے قبضے میں دے دی ہے، جو غیر متحرک اور ساکن ہے، نہ پھیلتی سکڑتی ہے اور نہ ہلتی ہے جلتی ہے. اس پر بڑے بڑے پہاڑ گڑے ہوئے ہیں اور اسے قابو میں کیے ہوئے ہیں. یعنی زمین کو بھی ہمارے استعمال کے قابل بنایا کہ نہ وہ ہلتی ہے نہ وہ کرتی ہے. اللہ نے اس پر ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے اور نہریں جاری کر دی ہیں. اگر سوچو سمندر کا پانی ہم لوگوں کو پینا پڑتا تو شاید مر جاتے یا پھر ہماری ہڈیاں اور ہمارے جسم گل سڑ جاتے کیونکہ اتنا زیادہ نمک ہوتا ہے اس میں. لیکن یہ وہی رب تو ہے کہ ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہمارے کھانے پینے ہر چیز کا کہ پانی بھی میٹھے پینے کے قابل بنائے، قسم قسم کے فائدے رکھ دیے، طرح طرح کے غلے اور وضع وضع کے پھل پھول پیدا کر دیے. جہاں چاہو سفر کرو، آؤ جاؤ، مختلف ملکوں کی سیر کرتے پھرو، اور تجارت و کمائی کی غرض سے جہاں چاہو رہو سہو. یاد رکھو تمہاری کوششیں اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر برابر نہیں ہو سکتی. وہی تمہیں اسباب و دلائل کے بہانے سے روزیاں دے رہے ہیں. لہٰذا کس پر توکل کرنا ہے؟ اپنے اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر. یعنی معلوم ہوا کہ ضروری اسباب فراہم کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. یعنی انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا دے رہے کہ نہیں میں اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہوں، اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا تو گھر بیٹھے آ جائے گا، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے اللہ پر کہ پہلے کچھ اسباب کرو. مثلا آپ پڑھائی کر رہے ہو، یہ کیا اسباب میں سے؟ آپ ڈگری حاصل کرتے ہو، یہ اسباب میں سے. آپ کوئی جاب ڈھونڈتے ہو، یہ اسباب میں سے. آپ 10 جگہ اس کے لیے اپنا اپلائی کرتے ہو، یہ اسباب میں سے ہے. وہاں سے رزق جہاں لکھا ہے وہ چنا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر وہاں پر جا کر جاب کرتے ہو، یہ اسباب میں سے ہے. وہاں سے جو سیلری ملتی ہے یہ اسباب میں سے، لیکن رزق اصل دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی توکل پر، جیسے کہ ایک نبی ایک حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں اس کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور توکل کا حق ادا کرو تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح روزی عطا فرمائے کہ صبح کو بھوکے نکلتے اور شام کو پیٹ بھر کر بسیرا کرتے ہیں.
معلوم ہوا کہ روزی ڈھونڈنا ضروری ہے اور توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اسباب کا خالق انہیں فراہم کرنے والا اور آسان بنانے والے اللہ ہی ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ مناکبہ جو ہے، مناکب یعنی راستے، کنارے، گلیاں، گوشے، پہاڑ۔ بشیر بن کعب نے یہ آیت پڑھی، پڑھ کر اپنی ولد سے کہا اگر اس کا مطلب بتا دے تو آزاد ہے، یعنی اپنی لونڈی سے کہا کہ اگر تو اس کا مطلب بتا دے مناکبیہ کا تو آزاد ہے۔ بولی مناکب سے پہاڑ مراد ہے۔ ابو دردہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ پہاڑ، گلیاں، راستے، وادیاں جو بھی ہوتی ہے ان کو مناکب کہتے ہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا۔ ذل جانور جب انسان کے کنٹرول میں آ جائے تو اسے دابت الذل کہتے ہیں۔ بقرہ میں لا ذلول یعنی وہ کام کرنے والی نہ ہو، تو زمین کو انسان کے تابع کیا کہ وہ یعنی نرم کر کے اس میں کھیتی باڑی کر سکے، اس طرح بنائے کہ اس پر انسان آسانی سے چل سکے۔ تو چلو اس کے اطراف میں۔ منکب، مناکب، مونڈھے کو، کندھے کو بھی کہتے ہیں۔ مراد ہے کہ زمین کے اطراف یعنی ہمارے سر کے اطراف میں کیا ہے، ہمارے کندھے، تو اس کو بھی مناکب کہتے ہیں، مونڈھے کو، کندھے کو۔ اطراف کنارے میں چلو، ہر طرف جاؤ اور کھاؤ، اور پوری دنیا میں گھومو، دنیا تمہارے لیے بنی ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف پھر جی اٹھنا ہے تمہارا، یعنی اس زمین پر اللہ کی نعمتیں استعمال کرو اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں بالآخر اسی کی طرف جانا ہے، یعنی اپنے انجام کو سامنے رکھ کر کام کرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا کس لیے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون پڑھ چکے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو پیدا کی ہیں وہ تمہارے لیے اور تم کو پیدا کی اپنے لیے، کہ بس اللہ تعالیٰ چاہتے کہ اس کی عبادت کرو، اور عبادت بھی خالص اس کی عبادت، یہ نہیں کہ کبھی کرو کبھی نہیں کرو، کبھی بے دلی سے کرو اور کبھی کرو بھی اور ساتھ میں ناشکری بھی نہیں۔ کھاؤ پیو بھی، رزق تمہارے لیے حلال کیے، اسی لیے تو اللہ کے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وعلم آدم اسماء کلہ، کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی کن چیزوں کے نام بتا دیے، جو چیز آگے تمہاری جنریشن، آدم علیہ السلام کی جنریشن کے کام آتی رہے گی، وہ ساری چیزوں کے نام بتا دیے گئے، یعنی دنیا میں آگ کیسے جلانا ہے، کیسے کھانا بنانا ہے، کیسے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، کیسے رزق کمانا ہے، کیسے کوئی ترقی کرنا ہے، اور آج اسی کو ریسرچ کر کر کے لوگ ترقی کر رہے ہیں نا، یہ نئی نئی چیزیں جو انوینٹ ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو دماغ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دیا ہے، چاہے کہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ٹیلنٹڈ بنایا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں نئی نئی انوینٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے یہ چیزیں ملیں گی اس کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنا کچھ بھی ریسرچ کر رہے ہیں ان کو مل رہا ہے، نہیں، زمین میں رکھا ہے، کتنی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے طور پر رکھی ہے جو انسان کی سوچ سے بھی بالا ہے، ابھی تک وہ پہنچے ہی نہیں اس تک کہ ان کو اس کی ضرورت نہیں۔ جیسے پہلے گاڑیاں نہیں تھی تو کسی نے گیس نہیں نکالا، کسی نے پیٹرول نہیں نکالا، کسی نے کچھ بھی نہیں نکالا، لیکن جیسے ہی جیسے اس کی ضرورت ہوگی، کس نے انسان کو سکھایا کہ یہ سمندر سے گیس اور پیٹرول نکالو زمین سے، اور پھر پینے کا پانی اور یہ ساری چیزیں کس نے سکھایا؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اتنے عظیم بابرکت ہے وہ ذات کہ ساری چیزوں کا انتظام کر کے تمہارے لیے دنیا میں بھیج دیا کہ تم کیا کرو، کہ آرام سے رہو۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک باپ ہوتا ہے، وہ خود مشقت اٹھاتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے آرام کے سارے سامان مہیا کرتا ہے کہ میرے بچے آرام سے رہیں، گھر کشادہ اچھا بناتا ہے، اس میں چیزیں اچھی وہ کرتا ہے، مہینے کے سامان بھر کے لا کے دیتا ہے، اچھے سے اچھا کھاؤ پیو سب کچھ کرو، اور کیا چاہتا ہے باپ کہ اس کی نافرمانی کرو، اس کی ناشکری کرو؟ تو یہ ایک انسان جو ہے وہ یہ نہیں پسند کرتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تو مثل الاعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس نہیں چاہتے، یعنی باپ تو یہ بھی چاہتا ہے کہ ہاں چلو میرے بچے آگے چل کر کچھ کرے وہ کرے، اور وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہے، ایک باپ کی جو مثال دی ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہے، کبھی وہ بے بس بھی ہو جاتا ہے، کبھی وہ نہیں بھی کر پاتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تو ایسی اعلیٰ ہے، ایسی عرفہ ہے، ایسی بلند ہے، ایسے قدرت والی ہے کہ اس میں کسی میں کوئی نقص ہی نہیں، وہ عاجز نہیں ہے کہ کیا اگر کوئی دنیا میں غریب ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو دے نہیں سکتے؟ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے نعوذ باللہ کہ اس کو رزق نہیں دے سکتے، کہ بہت
زیادہ ہو گئے دنیا میں، اب کچھ کو تو دے سکتے کچھ کو نہیں دے سکتے. دنیا کا معاملہ تو یہی ہے نا کہ بھائی ہماری کمپنی میں اتنے امپلائی کی وہ ہے ضرورت، ہم اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. کیا اب ہمارا جو بزنس ہے ڈاؤن ہو رہا ہے اور ہماری جو یہ انکم ہے وہ کم ہو رہی ہے، اب ہم اتنے امپلائی کو نکال دیں گے؟ یہ دنیا کے لوگ عاجز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہیں. اللہ تعالیٰ لیبلوکم، اگر کسی کو کچھ کم دیا ہے تو وہ آزمائش ہے، وہ تمہارے لیے امتحان ہے، وہ تمہارے لیے ایک وہ ہے. اور یہ مت سوچو کہ اگر تم کو دنیا میں جیسے کہا گیا نا کہ اگر کوئی کاش کہتا ہے کہ کاش مجھے یہ مل جاتا ہے یا وہ، حالانکہ کاش کہنے کے لیے منع کیا گیا. وہی نصابہ کا شعین فلا تقل لو انی کنت کانا کدا و کدا ولیکن کن قدر اللہ وما شاء فعل. کاش مت کہو کہ کاش کیا ہے، تفتح ابواب الشیطان، کہ شیطان کے اس کا دروازہ کھولتا ہے کاش. لیکن ایک انسان کی تمنا تھی مثلا میرا اچھا گھر ہو، میں بھی اچھی لائف اسٹائل جیوں وہ کروں، اور وہ کوشش کرتا رہا محنت کرتا رہا، نہیں ملا تو کیا مطلب اس پر ظلم ہوا؟ نہیں. اس کے لیے جو تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. وہ جا کے وہاں اعتراف کرے گا کہ میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں اٹھائی. جنت میں ایک گوتا لگانے کے بعد یہ اعتراف کرے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے میں تو جانتے نہیں، حالانکہ دنیا میں تکلیف اٹھا کر گیا، بھوکا پیاسا بھی رہ کر گیا، اپنی تمناؤں کو بھی مار کر گیا، اپنے دل کو بھی مارا، اپنی خواہشات کو بھی دبایا، سب کچھ کیا. وہاں جا کے وہ اعتراف کر رہا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کیا. تو ہم کو جو کچھ ملا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور بے حساب شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو بس یہ چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے قرآن میں قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں تم میں سے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو ہم کو بدلے میں کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تمام نعمتیں جو میں نے تم کو دی ہے میرے رزق ہی، کہ میرے رزق میں سے کھاؤ پیو، مزہ کرو، خوش رہو، اور اعتراف کرو اور اس کا استعمال کرو. وہ چیزیں منع نہیں ہے، مال کماؤ، کھاؤ پیو، اچھے سے اچھے لائف اسٹائل میں رہو، سب کچھ کرو، لیکن اس کا حق بھی ادا کرو، اس کی عبادت بھی کرو. عبادت کا مطلب یہی نہیں خالی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اللہ تعالیٰ نے دیا ہر سال حج عمرے کے لیے چلے جاؤ، نہیں. اس کے علاوہ بھی کیا ہے کہ اس کا جو مال دیا مما رزقناہم ينفقون، اس کا شکر یہ بھی ہے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. زبان دی ہے اس سے شکر ادا کرو، جسم دیا ہے اس کو اللہ کی عبادت کے لیے لگاؤ، ذہن دیا ہے اس کو مزید دین کے کام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کرو. اور اسی طرح مال دیا ہے، مال کو اور آگے دے کر دوسروں کو خیر پہنچانے والے بنو، اور اپنے جو مال ہے اس کو اپنا مال اپنا نہیں سمجھ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو آگے خرچ کرو لوگوں کے لیے. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، عبادت اور شکر. یہ دو جب بن جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے بہترین کوالٹی کے آسن عمل کرنے والے بندوں میں سے بن جائیں گے. کیونکہ پھر وہ اس کی سوچ اور اس کی فکر یہ ہو جائے گی کہ یہ چیزیں جو مجھے رب نے دی ہے اس کو مجھ تک محدود میں نہیں رکھوں، بلکہ میں کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤں. مال دیا ہے تو مال کو لوگوں تک پہنچاؤں، علم دیا ہے تو علم کو لوگوں تک پہنچاؤں. کوئی خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے کہ کچھ مجھے کام آتا ہے، کوئی چیز ٹیلنٹ آتی ہے تو وہ مجھ تک محدود ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی ریسیپی اچھی لگی گھر والوں کو، نہیں اس کو نہیں بتانا ہے، نہیں تو کامن ہو جائے گا. نہیں کامن نہیں ہوگا، وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. وہ کسی کو آپ نے سکھایا کوئی چیز اور وہ اس کو ہمیشہ کر رہا ہے اور اس کو پسند آ رہی ہے، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. تم تو کب تک محدود رکھو گے اپنے تک؟ تم کو بھی تو جانا ہے نا، چلو اپنے گھر والوں کو سکھا دیں گے، وہ کر لیں گے، لیکن اگر کسی کو سکھایا، اس نے کسی کو سکھایا تو یہ کہاں تک جائے گا؟ تو اس نیت سے لوگوں میں شیئر کیا کرو کوئی بھی خیر کے کام، کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، چاہے دنیا کا کوئی کام ہو چاہے دین کا کوئی کام ہو، لیکن وہ خیر کا کام ہو، شر کا کام نہیں ہے. کوئی غلط کام نہیں سکھانا ہے کسی کو، کوئی غلطی گناہ کے کام نہیں سکھانا ہے کسی کو، بلکہ اچھے خیر کے کام لوگوں تک پہنچانے. تو یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین اچھی اس میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مزید اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من الصالحين وجعلنا لسانا صدقا في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يا رب الراحمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أنت غني ونحن فقراء. اللهم أنت غني ونحن فقراء. اللهم أنت غني ونحن فقراء. أغننا بفضلك عمن سواك. لا أغننا بفضلك عمن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا. صبر کے ساتھ رکے رہنے کو اور پڑھنے کو سمجھنے کو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈال دو. ان باتوں کو جو کچھ ہم نے سیکھا سنا سمجھا اللہ قبول کرو ہم سے. ربنا تقبل منا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.